الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معراج اور اسراء کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور معراج بلندیوں کا سفر ہے۔ اسراء کا ذکر سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہوا ہے، اور معراج کا ذکر سورت النجم میں ہوا ہے۔ معراج کی روایات کئی صحابہ سے ثابت ہیں، جن میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مالک بن سعصع، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ وغیرہ بہت سارے صحابہ سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے، اور بہت ساری روایات اس کی متواتر ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مشترک ہیں۔ تو آج ہم اختصار سے گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں اس پر کم سے کم 2 گھنٹے کی گفتگو کی جا سکتی، تو مختصراً ہم اس کا خلاصہ آج رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اور یہ کتاب اللؤلؤ والمرجان کی حدیث نمبر 102 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، میں مکے میں تھا، حضرت جبریل اترے، انہوں نے سینہ چاک کیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا، سونے کا ایک تشت لے آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف چلے۔ تو میں پہلے آسمان کی طرف گیا، تو وہاں داروغان سے جبریل نے کہا کھولو، تو افتح قال من ھذا، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا حل معک احد، کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ قال نعم معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال او ارسل الی، تو پوچھا گیا کہ اب آپ کو بلوایا گیا ہے؟ قال نعم۔ فلما فتح علونا السماء الدنیا، اور اب اس کے بعد جب ہم اوپر چڑھے تو پہلے آسمان پر پہنچے، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِدٌ، تو وہاں ہم نے ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس کے داہنی طرف اور بائیں طرف کچھ جھنڈ تھے، وہ اپنی بائیں طرف دیکھ کر روتے اور دائیں طرف دیکھ کر مسکراتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح۔ قلت جبریل من ھذا، تو انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید اے نبی صالح، اے صالح بیٹے۔ پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا یہ آدم ہیں، اور یہ ان کی نسل ہے دائیں اور بائیں جانب، یہ دائیں جانب جنتی ہیں اور بائیں جانب دوزخی ہیں، تو یہ دائیں طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ تو یہ طویل حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر یہی کچھ ہوا۔ یہ سارا قصہ حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا، اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہم کا تذکرہ تو کیا، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں
کہ کون سے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی۔ البتہ دو چیزیں بتائیں، ایک یہ کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ اب آئیے حضرت انس کی روایت یہ ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اور تیسرے آسمان پر حضرت موسیٰ سے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے اور پھر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ اوپر بلند ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کی آواز سنی، قلم کی آواز۔ وہاں فرشتے قلم لکھ رہے تھے، قلم سے لکھ رہے تھے، اور اس موقع پر پھر 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور اس میں تخفیف ہوئی اور بالآخر وہ 5 کر دی گئیں۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے اور وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ وہ 5 کر دی گئیں اور اللہ نے کہا کہ ہی خمسن وہی خمسون، یہ ہیں تو 5 لیکن اس کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ جاؤ، تو میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے کہا استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے شرم آئی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے سدرۃ المنتہا تک، اور اس پر وہ رنگ چھائے ہوئے تھے، اور پھر مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ موتیوں کے ہار ہیں، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی مٹی مشک کی مٹی ہے۔ تو یہ حضرت انس کی روایت میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتائی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تفصیلی روایت کی طرف، جس کے راوی حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور ایک سونے کا تشت لے کر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے پیٹ تک چاک کیا گیا، اور پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا دابہ لایا گیا، جانور لایا گیا، اور یہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، البراق۔ اور پھر میں حضرت جبریل کے ساتھ نچلے آسمان کی طرف، پہلے آسمان کی طرف چل پڑا، اور وہاں پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو وہی جبریل۔ پوچھا کوئی آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا مجھے بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ اور اس کے بعد وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے حضرت آدم کو سلام کیا، فقال مرحباً بک من ابنی و نبی، انہوں نے کہا کہ خوش آمدید کہ یہ تم نبیوں میں سے ہو اور میرے بیٹوں میں سے ہو۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے اسی طرح کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا مرحباً بک من اخ و نبی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہیں بھی آپ نے سلام کیا، اور انہوں نے بھی کہا مرحباً بک من اخ و نبی۔ پھر 6 آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے بھی وہی کہا مرحباً بک من اخ
و نبی، تو فلما جاوزت بکا، میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ فقیل ما ابکا، پوچھا گیا کہ یہ کس چیز نے ان کو رلایا؟ فقال، تو حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے اے میرے رب، ھذا الغلام الذی بعث بعدی یدخل الجنۃ من امتہ افضل مما یدخل من امتی۔ تو حضرت موسیٰ اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کی جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہیں۔ اب پھر یہ اوپر چڑھے 7ویں آسمان پر، وہی معاملہ ہوا، پوچھا گیا کہ کون ہے اور کیا بلایا گیا ہے، اور وہ سارے مکالمات جیسے ہر آسمان پر ہوئے پیش آئے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا، اور انہوں نے کہا مرحبا بک من ابنی و نبی فرفع لی بیت المعمور۔ اب اس کے بعد آپ کو بیت معمور کی طرف بلند کیا گیا، اور یہاں پر ایک بیت ہے، ایک گھر ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر، اور یہاں 70,000 فرشتے ہر دن نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتے جاتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان گنت فرشتوں کو تخلیق کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی کی طرف، اور تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایسے پھل ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان، اور یہیں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 باطنی نہریں ہیں، 2 ظاہری ہیں، اور یہ جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر یہ 50 سے وہ لمبا قصہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس آتے جاتے رہے، پھر 40 کی گئیں، پھر 30 کی گئیں، پھر 20 کی گئیں، پھر 10 کی گئیں، اور بالآخر 5 کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد آواز آئی فنودی انی قد امضیت فریدتی وخففت عن عبادی واجزی الحسنۃ 10، تو کہ 5 کا حکم میں نے جاری کر دیا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر چکا ہوں، البتہ ہر نیکی کا بدلہ میں 10 گنا دوں گا، تو 5 کا ثواب 50 کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالِ، اور فرمایا کہ میں نے اس موقع پر دوزخ کے داروغہ مالک، ایک فرشتہ ہے مالک، اس کو بھی دیکھا، اور دجال بھی مجھے دکھایا گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں اس چیز کا اضافہ ہے کہ 2 برتن پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، اور میں نے پھر دودھ کا انتخاب کیا، تو فرمایا گیا کہ اخذت الفطرہ، کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ اگر آپ نے شراب کے پیالے کا انتخاب کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور آپ کے 600 پر تھے۔ اسی طرح دیکھیے
حضرت عائشہ سے روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، جس میں آپ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کے جمہور علماء کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، البتہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اس موقع پر بہت سارے آیات دکھائی گئیں، اور ان کا ذکر دیکھیے وہاں موجود ہے سورہ اسراء میں بھی اور سورہ نجم میں بھی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔